راز حقیقت میں خوش آمدید شہد اور اشرفیاں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ حسن نامی ایک تاجر نے ایک جوہری کے پاس ایک برتن امانت رکھوایا اور کہا کہ اس میں شہد ہے۔ برتن میں اوپر اور نیچے کی تہہ میں تو شہد تھا، لیکن درمیان میں ایک تہہ تھی جس میں اشرفیاں بری ہوئی تھی۔ لیکن حسن نے جوہری کو اشرفیوں کے بارے میں نہ بتایا اور شہد کا کہہ کر اپنی امانت کچھ عرصہ کے لیے رکھوائی اور دور دراز سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور جب وہ واپس امانت لینے گیا تو جوہری نے اس کی امانت اسے واپس لوٹا دی اور وہ برتن اسی طرح بند تھا جس طرح حسن نے جوہری کو دیا تھا۔ حسن نے جوہری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی امانت لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، لیکن گھر آ کر جب اس نے برتن کھولا تو اس میں سے صرف شہد نکلا اور درمیانی تہہ میں رکھی ہوئی اشرفیاں غائب تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور جوہری کے پاس گیا، لیکن جوہری نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے پاس صرف شہد امانت رکھوایا تھا جو میں نے تمہیں واپس کر دیا۔ اگر اس کے اندر اشرفیاں تھی تو تم نے مجھے ان کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا؟ اب تو حسن اور بھی پریشان نظر آنے لگا اور اپنا مقدمہ لے کر کوتوال کے پاس چلا گیا۔ کوتوال نے جوہری کو بھی بلایا اور اس کی بات سنی اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس نے صرف شہد ہی رکھوایا تھا جو میں نے اسے واپس لوٹا دیا ہے۔ کوتوال بھی یہ بات سن کر چپ ہو گیا، کیونکہ جوہری کی بات ٹھیک تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حسن جھوٹا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ان دونوں کا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس چلا گیا۔ لیکن قاضی صاحب بھی اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آخرکار بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے بھی ساری بات سننے کے بعد جوہری کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جوہری ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر برتن میں اشرفیاں موجود تھی تو حسن کو بتانا چاہیے تھا۔ اس نے شہد امانت رکھوایا تھا جو اسے مل گیا۔ حسن افسردہ ہو کر خلیفہ کے دربار سے چلا گیا۔ سب کو پتہ تھا کہ حسن سچا ہے، لیکن وہ اس عجیب و غریب مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد خلیفہ بھیس بدل کر اپنی عادت کے مطابق شہر کا جائزہ لینے نکل گیا۔ ایک جگہ اس نے کچھ بچے کھیلتے دیکھے، جن میں سے ایک خلیفہ بنا ہوا تھا، ایک جوہری اور ایک حسن، اور وہ اسی مقدمے کی بات کر رہے تھے۔ خلیفہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ حسن نے اپنا مقدمہ پیش کیا مگر جوہری ماننے سے انکار کر گیا۔ جو بچہ خلیفہ بنا ہوا تھا کہنے لگا کہ شاہی حکیم کو بلایا جائے۔ ایک بچہ شاہی حکیم کے روپ میں آیا۔ خلیفہ بنے ہوئے بچے نے اس سے کہا کہ اس شہد کو چکھ کر بتاؤ کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ شاہی طبیب نے چکھنے کے بعد کہا کہ یہ شہد تازہ ہے، یعنی زیادہ عرصہ پرانا نہیں ہے۔ خلیفہ بنے بچے نے جوہری بنے بچے سے کہا کہ تم نے اس کا برتن کھولا تھا اور شہد نکالا تھا، اب یا تو تم اس کی اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ یہ واقعہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس اپنے دربار جا کر جوہری اور حسن کو طلب کیا اور اسی طرح سے شاہی طبیب کو بلا کر شہد چکھنے کا کہا تو شاہی طبیب نے بتایا کہ شہد تازہ ہے۔ خلیفہ نے جوہری کو کہا کہ یا تو اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اس کا برتن کھولا۔ جوہری نے آخرکار تسلیم کر لیا اور حسن کی اشرفیاں واپس کر دی۔ یوں ایک بچے کی ذہانت سے ایک مشکل مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔